अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, क्या पीडीएम की परेशानी का वक्त शुरू हो गया है? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो एक बयानिए की बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फ्लोट की है, उसके ऊपर किस हद तक जाना है और किन अल्फाज में उनका साथ देना है या नहीं देना, इसके ऊपर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो पाया पीडीएम में। मुख्तलिफ वहां पर भांत भांत की आवाजें आपके सामने आती हैं। इसके बाद बात करेंगे वक्त बदलते ही बदलते हैं बयानिए। ये थोड़ा सा हम आपको माजी के झरोकों से आज कुछ स्टेटमेंट्स दिखाएंगे, कुछ इवेंट्स की याद दिलाएंगे कि जब पहले हो चुका है इससे और फिर किस तरह से ये एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होते होते यहां तक पहुंचे हैं मामला। खवातीन जो हैं वो दुनिया बदल रही हैं। कल अमेरिका ने पहली मर्तबा एक सियाह फाम और हाफ साउथ एशियन खातून को वाइस प्रेसिडेंट के बतौर मुंतखब किया है। 2020 में अभी भी पाकिस्तान में खवातीन जो सियासी अमल के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है, क्या रवैये हैं आज भी, ये एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन आगाज करते हैं जी। कुछ आपको याद दिला दें कि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यहाँ सबके आपके हमारे जहन में अभी तक ये बात नक्श होगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है, ये 16 जून 2015, एक बड़ा ही तारीखी उनका बयान था जिसमें उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का जिक्र किया था। जरा हम आपको वो बयान याद कराते हैं और उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स भी याद कराते हैं। क्या कहा था आसिफ अली जरदारी ने, जरा सुनिए। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते, तो सुचार होशियार होशियार होशियार। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपके 3 साल रहना है, हमेशा के लिए हम में रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ही बजा देंगे। मोर और लेस कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि आज नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने नाम नहीं लिए शख्सियात के, लेकिन जो वो बात कह रहे थे इट वाज वेरी क्लियर। अच्छा, उसके फौरन बाद पीएमएलएन का रिएक्शन बड़ा दिलचस्प था। मैं आपको कुछ अखबारी तराशे दिखाना चाहते हैं। 16 जून 2015 को फौज मुखालिफ बयान के बाद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के साथ अगले रोज होने वाली मुलाकात मंसूख कर दी थी। यह हमें बड़ी अच्छी तरीके से याद है। आसिफ अली जरदारी साहब जाना चाहते थे लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं मिलना चाहते। नवाज शरीफ ने जो बयान पर रद्द-ए-अमल दिया था कि साबिक सदर की फौज पर तनकीद नामुनासिब है, फौज पर तनकीद से पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने वालों की हौसला अफजाई होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 5 साल पुरानी ये बात है। बहरहाल जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उस वक्त बड़ा धुआंधार सा एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जरदारी साहब होते कौन है पाक फौज को इस तरह मुखातिब करने वाले। ये जरा सुनिए क्या कहा था उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने। जरदारी साहब कौन होते हैं पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने वाले जी, और वो कौन होते हैं पाकिस्तानी फौज को होशियार 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 कहने वाले जो है। ये क्या रेलेवेंस बनती है? कम से कम उनको अपने रुतबे का ख्याल है। इस मुल्क के 5 साल वो सदर रहे हैं। कोई भी हमारा दुश्मन या हमारा कोई दोस्त जो है या दोस्त नमा दुश्मन जो है वो पाकिस्तानी अफवाज को कमजोर ना समझे। जरदारी साहब को बुनियादी तौर पे सिंध के अवाम जिन्होंने उनको मैंडेट दी हुई है हुकूमत करने की, उनको गवर्नेंस सही देनी चाहिए। जमीनों पे कब्जे, बत्ता माफिया, पानी का जो कारोबार है, इलीगल कारोबार जो है सरेआम हो रहा है, सारी दुनिया जानती है। जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसमें ये तय किया गया था कि फ्यूचर के अंदर कोई भी अगर रोल होगा एस्टैब्लिशमेंट का तो उसके खिलाफ दोनों जमातें मिलकर बात करेंगी और आवाज उठाएंगी। और जब उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो भी तजर्बात है उसे पेश नजरिए जब बात की तो पीएमएलएन का रद्द-ए-अमल क्या था और फिर उसका नतीजा क्या हुआ जी, कि ईंट से ईंट बजाने वाले बयान के बाद आसिफ जरदारी साहब को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और फिर वो 18 माह तक पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वैसे बड़े गोल्डन बयानात हैं हर इशू के ऊपर, जैसे खान साहब के तकरीबन हर इशू पे बयानात होते हैं ना। पीएमएलएन से ये ड्यूटी ख्वाजा आसिफ साहब की लगी हुई है। और फिर उन्होंने बताया कि वो कैसे बाहर से बैठ के आसिफ अली जरदारी साहब पछता रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजाने का ये बिल्कुल गलत बात है। पछतावा है जरदारी साहब को कि उन्होंने पता नहीं किस मूड में जो है वो ये बात कह दी। उसके बाद उनको 1.5 साल जो है बाहर गुजारने पड़े। वहां पे बैठ के माफी की वो जो है दरखास्तें भेजते रहे। यहाँ सियासतदानों को इस किस्म की जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए।
اور اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کر جس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اداروں پہ ان کے سربراہان کا نام لے رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اس بیانیے سے، اس سٹیٹمنٹ سے لا تعلقی تو نہیں کہیں گے، ذرا ڈسٹنس کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بی بی سی کے انٹرویو میں صاف کہا کہ انہیں شوق ہے، نہیں نام لیے جانے چاہیے، تاہم میاں صاحب نے اگر نام لیے تو کوئی ثبوت ہوگا، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کمفرٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ۔ میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا وداؤٹ پروف، اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے۔ یہ اسٹریٹجی خود اپنا جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتا۔ میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے۔ کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا۔ یوزلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ کوئی بہت ہی بڑا سٹرونگ پوزیشن لے کر ایک نیا بیانیہ فلوٹ کیا ہے، یہ ان کی تھوڑی میموری ہم نے ریفریش کرانی تھی کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ جو تمام باتیں آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات اس پیپلز پارٹی کہتی تھی، تو اس وقت کس طرح دفاع کیا کرتے تھے پی ایم ایل این کے لوگ آ کر۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب سینئر صحافی، کالم نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ عمران خان جو ہیں وہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے، سینئر صحافی ہیں۔ مظہر عباس صاحب فون لائن پر ہوں گے، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ کلاسرا صاحب۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے کوئی پالیٹکس کے اندر ایک تباہ کن، ایک نئی جو ہے نا گیم چینجنگ اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جس میں اب رول آف گیم طے ہوں گے، اور جو اس سائیڈ پہ ہے وہ کھڑا ہو جائے، رول جو اس سائیڈ پہ موجود ہے ڈیوائیڈ کے ادھر ہی کھڑا ہو جائے گا۔ دس از ریگولر، مطلب یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ملک میں۔ بھائی آپ ان کو جتنے بھی یہ کلپس دکھا لیں، ان کو 5 سال پہلے والے دکھا لیں، ان کو 2 سال پہلے والے دکھا دیں، یا ان کو 10 سال پہلے، آپ کی پروڈکشن ٹیم نے بڑی اس پہ محنت کی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے شرمندہ نہیں ہونا، نہ ان پہ کوئی اثر ہونا ہے، نہ ان پہ کچھ چینجز آنے، بلکہ اب یہ شو سے پہلے آپ ایک بڑی اچھی بات کہہ رہی تھی جب ہم ایک انفارمل گفتگو کر رہے تھے کہ امریکنز کو اگر احساس ہوا ہے نا کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو چلو انہوں نے کریکشن کی طرف وہ گئے ہیں۔ یہ چیز آپ کو ہمارے ہاں نہیں ملتی۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ وہیں کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے گھاس کھاتے ہیں، اور میرا خیال ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ قوم شاید ان کو ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ نے بھی ایک اس میں اپنے انٹرو میں بات کی اس کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، یہ 2006 میں ہوا تھا، اس کو پڑھ لیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو، اور بعد میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے آج ہی یہ بات ہو رہی حسین حقانی صاحب کا، میں دیکھ رہا تھا ان کو ٹویٹس ان کے دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کے بعد انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے کہا حضور آج تو پوری قوم یہاں پہ خوش ہے کہ بائیڈن صاحب جیت گئے اور بڑا ان سے ٹرمپ صاحب سے جان چھوٹ گئی۔ تو ان کا یہ کہنا جب تو میں یہی کوششیں کر رہا تھا جو بائیڈن کے ساتھ یا کیری لوگر کے ساتھ مل کے کہ پاکستان کے لیے کوئی تھوڑے سے ہم پیکج لیں یا کیری لوگر بل لیں یا یہاں پہ ڈیموکریسی سوشل جو بھی امپاورمنٹ کرے۔ آپ نے مجھے غدار آ کے اس وقت مجھے ڈکلیئر کیا، اور غدار آپ کو یاد ہوگا ڈکلیئر کرانے والے کون لوگ تھے؟ جی سر، آج وہ زیر تاب ہیں۔ آپ اس وقت جو کالے کوٹ پہن کے گئے تھے، جو آج یہاں پہ یہ بلاول بھٹو صاحب مریم نواز صاحبہ جو ہیں، آج وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بہن بھائی بن کے رہنے، ماضی میں 10 دفعہ بہن بھائی بن کے یہ ہم ان کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اس وقت یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب اور زرداری صاحب اور پوری پیپلز پارٹی حقانی صاحب کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں جو کالے کوٹ پہن کے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جنرل پاشا صاحب اور جنرل کیانی صاحب ان کمپنیاں وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہ رول ادا کریں، یہ سپریم کورٹ گئے تھے، اور اس پہ میمو گیٹ پہ انہوں نے گیلانی صاحب ان کمپنی کے خلاف انہوں نے کمیشن بنوائے تھے، اور باقاعدہ غداری کے لیے انویسٹیگیشنز آپ کو یاد ہوگا اس وقت کرا رہے تھے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت یہ جو پیپلز پارٹی تھی ان کو غدار اس وقت آ کے ڈکلیئر کروانا تھا زرداری صاحب ان کمپنی کو۔ سو ان کے جو یہاں پہ آ کے پلٹیاں کھاتے ہیں نا، آپ اور میرے جیسے جو عمران بیٹھے ہیں یا مظہر صاحب بیٹھے ہیں، ہم بڑے کلوزلی ان کو کیونکہ فالو کرتے ہیں، سو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ عام آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ میموری لیپسز ہوتے ہیں، گجنی سنڈروم جو ہے نا، بھول جانا یا سلیکٹیو آپ کی میموری جو ہے نا، یہ پاکستان کے لوگوں کا ایک سب سے بڑا ان کا آپ کہہ سکتے ایشو ہے۔ جو ایک بات کی نا اس میں کہ یہ لوگ جب چاہیں یہ فینس کے سائڈ کھڑے ہو جائیں، یہ آرمی کے ڈیفینڈر بن جائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ مامے چاچے بن جائیں کہ ہمارے اوپر آ گئے ہم ڈیفینڈ کریں۔ جب یہ کہیں کہ نہیں آج کے بعد ہم نے تنقید کرنی ہے تو آپ نے بھی وہی بیان لینے، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو آ کے سچے کہتے ہیں۔ لاسٹلی یہ سیاستدان جو ہے نا، چاہے عمران خان صاحب ہوں، یہاں پہ آپ کے زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب، ایک بات سمجھ چکے ہیں،
एक एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी इनके हाथ में आ चुकी है। अब जितना एस्टेब्लिशमेंट को दबाएंगे, इन पे क्रिटिसिज्म करेंगे, अपोजिशन के दिनों में इन पे तनकीद करेंगे, अटैक करेंगे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है आपको पावर में लेके आएगी। इमरान खान साहब से आप देख लें, इमरान खान साहब से ज्यादा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे मैं नहीं समझता कि इसने ज्यादा तनकीद की हो। ये नवाज शरीफ साहब तो अब है ना, लेटेस्ट एंट्री है, इससे पहले इमरान खान साहब ने की। आजकल इमरान खान साहब सबसे ज्यादा उनको डिफेंड करते हैं, नवाज शरीफ साहब कारगिल के पास सबसे ज्यादा। क्या लगता है सिर्फ चेहरे बदलते, वो जो पीछे सारा स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले वो इतना सिमिलर, इतना हूबहू होता है? मैं जरा बहस को आगे भी बढ़ाऊंगी। मजहर साहब, मैं आपसे बात करूंगी सर, क्योंकि ये जो बहस होती है ना कि अब बस फैसला कुन बयानिया आ गया है, अब जो खड़ा होगा हमारे साथ वो सिविल सुप्रेमेसी के लिए साथ खड़ा होगा, और जो हमारे साथ नहीं है शायद वो जमहूर पसंद लोग नहीं हैं। तो ये सिर्फ याद दिलाना था कि ये 5 साल पुरानी चीजें सिर्फ निकाल के दिखाई है। इससे पहले अगर 90s में टेलीविजन होता तो पता नहीं क्या ही तबाही हो जाती, लेकिन ये 5 साल पहले लोगों को याद होगा कि ये क्या हुआ था उस वक्त। ये कोई फैसला कुन घड़ी पहली मर्तबा नहीं आई है जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। शुक्रिया मारिया। देखिए, हमारे सियासतदान अपनी सियासत के असीर हैं। आप इनका माजी उठा के देख लें, इनका हाल उठा के देख लें, मैं इनका मुस्तकबिल भी बता सकता हूं। लेकिन ये हमारी पॉलिटिक्स का एक अनफॉर्चुनेट चैप्टर है। अच्छा, सिर्फ पॉलिटिक्स का ही नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी अगर आप माजी उठा के देखें और हाल देखें तो बड़ा हमें फर्क नजर आता है। चीजें बहुत ज्यादा कहीं नीचे की तरफ गई हैं और कहीं चीजों से सबक सीखा है। अभी आपने जो 2 क्लिप्स सुनाए, मुझे इनके कुछ फैक्ट्स पता हैं। एक 2015 में जो जरदारी साहब ने बयान दिया था, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ ये था कि कराची में एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे, उसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DG ISI भी थे, DG रेंजर्स भी थे, और कई लोग और भी थे ऑफिसर्स। उसमें उस वक्त DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर थे। उन्होंने प्रैक्टिकली एक चार्जशीट सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ उसी मीटिंग में दी, जिसके बाद जो मेरे पास उसी मीटिंग के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मीटिंग के दौरान ही, फिर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर गालिबन मुराद अली शाह थे और चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह थे, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनमें से किसी एक ने जो है वो कुछ वजाहत करने की कोशिश की। तो फिर जराए के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ गालिबन आर्मी चीफ थे, उन्होंने फिर ये कहा जनरल बिलाल से कि जरा जो है वो अपना लैपटॉप खोलो, और उसमें जाहिर है फिर और बहुत सी चीजें हुई। फिर उसका सबसे जो इंटरेस्टिंग एंड था वो ये था कि जब मीटिंग तकरीबन इख्तिताम को पहुंची तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब का हाथ दबाया और उनसे ये कहा कि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल वो आपके साथ होगा, और ये कह के वो वहां से चले गए। उसने दूसरी जो आपने बात की कि जो नवाज शरीफ साहब ने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट से इनकार किया, नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया था। अब ये बात जो है इससे ज्यादा और कोई नहीं जानता जितना सईद मेहदी जानते हैं, जो प्रेस सेक्रेटरी थे। उनसे मेरी एक कुछ अरसे पहले बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 2 लोग थे, अब उन्होंने नाम उनके नहीं बताए थे, कि 2-3 लोग थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मना किया उस ब्रेकफास्ट मीटिंग से, और उन्होंने कहा कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ, उनके बकौल नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जरदारी साहब ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, लेकिन इसमें उनसे जब मीटिंग होगी तो हम उनको ये बता सकते हैं कि आप अपने इस बयान को में तफी करें, इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेने से नुकसान होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पीपल्स पार्टी और PMLN में जो डिवीजन पड़ा है उसमें चौधरी निसार का बड़ा रोल है, और चौधरी निसार साहब ने एक मरतबा मुझे खुद बताया था अपने उसमें कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पुराने मुकदमात खोले जाएं, और ये जो 2016 में फिर ये खुला था, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस और दूसरा, ये नवाज शरीफ साहब को बताए बगैर हुआ था। और इस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह डॉक्टर आसिम वाला जो केस था, जिसपे नवाज शरीफ ने बाद में चौधरी निसार से आके ये कहा था कि ये आपने क्या किया,
ہاں لیکن مظہر صاحب پھر اگر بعد میں بھی اگر دیکھیں اگر ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا، ایما پہ بھی نہیں ہوا، لیکن اوور آل پھر پولیٹیکل اونرشپ تو نواز شریف صاحب کو اس کی لینی پڑی اور انہوں نے لی پبلکلی. دیکھیں پرابلم کہاں ہوتی ہے جب ہمارے یہاں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ فیصلے کرتی ہے نا، جب ہم سب بیٹھتے ہیں جیسے جی کراچی آپریشن شروع کیا جائے، کراچی آپریشن 92 کا اٹھا لیں، کراچی آپریشن 98 کا اٹھا لیں، کراچی آپریشن آپ 2013 کا اٹھا لیں، یہ سب، اور یہ جو 2013 میں جب آپریشن شروع ہوا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 واز دا ٹرننگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اس آپریشن میں اس وقت کے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ ہمیں یہ امپاور تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم انٹرفیئرنس نہیں چاہیں گے بالکل بھی. صحیح. پھر اگر ہم جائیں گے اکراس دا بورڈ جائیں گے، یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جائیں گے، لیکن پھر بیچ میں آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور وہی جو چیز تھی اس نے پھر ظاہر نون لیگ کو بالکل پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو ان کی بڑے اسپیسیفک ایشوز کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو اوور آل جو بیگیج آف مسٹرسٹ ہے اس کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کے پاس آتی ہوں سر. اب آتی ہوں. دیکھیں ماریا بالکل ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کمپرومائز بھی کیا ہے پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے. اور اس کی میں آپ کو بالکل اسپیسیفک بتاؤں، 88 میں میں نے بے نظیر بھٹو سے پوچھا تھا اچھا کہ آپ نے یہ کمپرومائز کیوں کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کیا جس اسٹیبلشمنٹ سے میرے والد جیسے پاورفل پرائم منسٹر جو ہے اس کو پھانسی ہو جائے، میں تو ابھی ایک بالکل اس لحاظ سے نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں عورت ہوں، بہت سے مسائل ہیں، تو میں کیسے. لیکن وہی بے نظیر 6 اگست 99 کو جب گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جی ان کا بڑا آئیکونک وہاں پہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی. لیکن بہرحال عمران میں آپ کی طرف بڑھوں گی بیکاز یہ میں صرف دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ پاسٹ بیگیج ہے جس کی بیسس پہ جو بلاول کا بیان تھا وہ بعد میں جتنا بھی کہے مریم نواز صاحبہ کہیں کہ نہیں مجھے کوئی اس سے غلط مطلب ہم نہیں اس سے انڈکٹ کر رہے یا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو پورا ایک سیریز آف جو ایونٹس ہے جو میں نے بھی ہلکے سے صرف ان کی جھلک دکھائی ہے اس کی بیسس پہ شاید بلاول یہ کیلکولیٹڈ بات کر رہے ہیں کہ بھئی کتنا آگے جانا ہے ان کے اس بیانیے کے ساتھ، کیوں آگے جانا ہے ان لوگوں کے بیانیے کے ساتھ، ہمیں ملے گا کیا بھئی اگر پی ایم ایل این کے ساتھ اتنی آگے ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے. دیکھیے ماریا، ہر چیز کے کرنے کے پیچھے نا آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سچ ہوتا ہے اور وہ اپنا اپنا سچ باہر نکالتا ہے اور آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک اوور آل ویو بھی بنتا ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوور آل ہوا کیا، یعنی لیڈرز کے اس قسم کے جملے جو ہیں وہ پھر تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. اس قسم کی چیزیں جو بولی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، وہ کیا وجوہات تھیں اور اندر کیا چل رہا تھا، کس نے کیا کیا تھا اور کون سی فائل تھی، کہاں سے چلی تھی. لوگ ان چکروں میں نہیں جاتے. لوگ پھر وہاں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں لیڈر نے فلاں وقت میں یہ سٹانس لیا ہوا تھا، یہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن تھی. دیکھیں آج شہباز شریف کا وہ سٹیٹمنٹ نکال کے آپ چلا دیتے ہیں کہ اگر میں نے زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف. اس کے پیچھے جس دور میں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے، پاکستان کے لوگوں کو آصف علی زرداری پہ بہت غصہ تھا اور بے شمار ایسی کرپشن کی داستانیں تھیں جو شہباز شریف صاحب روز میں بطور رپورٹر جا کے سنتا تھا. وہ بتاتے تھے کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے، آج انہوں نے یہ کیا، آج انہوں نے یہ کیا، اور پھر یہ سٹیٹمنٹ آ گیا. لیکن وہ جو کچھ کیا تھا زرداری صاحب نے وہ وہی رہ گیا، کیونکہ ایک لیڈر کے منہ سے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ نکلا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یا جنرل باجوہ جنرل فیض آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ججز اور جرنیل جو ہیں یہ پارٹی بن گئے ہیں. یہ جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یہ پھر آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے. اور دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے بیلنسنگ فیکٹر کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا دباتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل فگر کہ اسٹیبلشمنٹ شاید مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو لائے اور لا کے اقتدار میں بٹھائے. میں اس فارمولا سے نا اتفاق نہیں کرتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے آگے نکل گئے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے اندر بغض لے کر بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، صرف اس کی نفرت سے بچنے کے لیے آپ اس کو لا کے اپنے سر پہ بٹھا دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں تک ہم عمران خان کی مثال دیتے ہیں نا کہ اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنی بری زبان عمران خان نے استعمال کی ہے وہ شاید کسی اور نے نہ کی ہو. میں پارشلی اس سے ایگری کر لیتا ہوں، بات ٹھیک ہے،
گالیاں سب نے دی ہیں, عمران خان نے بھی دی ہیں, لیکن دیکھیے عمران خان نے جب گالی دی تب وہ کون تھا؟ ایک ریٹائر کیپٹن تھا کرکٹ ٹیم کا, وہ گالی دے رہا تھا. اب جب تو دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کا 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم ہے. اس بات کو, اس کی گہرائی کو سمجھیے آپ. یہ مذاق نہیں ہے, آسان نہیں ہے. نواز شریف کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج یہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج یہ کرتی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیتی ہے بھارت کے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جاتی ہے, وہ دہشت گرد تیار کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے جا کے انڈیا میں اٹیک کرو. یہ نواز شریف کہہ رہا ہے, فارمر پرائم منسٹر. جب یہ آتا ہے نا تو اس کا ویٹ کچھ اور ہے, وزن کچھ اور ہے. یہی سٹیٹمنٹ جب عمران خان بطور کرکٹر دیتا تھا یا پولیٹیشین دیتا تھا, وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تو نہیں تھے, تو معاملہ یہ ہے اس کا وہ وزن نہیں بنتا تھا. بات کا وزن بنتا ہے جب آپ پانی میں اترتے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. نواز شریف صاحب اب جو کر رہے ہیں یہ ان کا غصہ ہے, یہ ان کی فرسٹریشن ہے, اور جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا حساب چکتا کر دیا ہے. اچھا, وہ جو بدلہ ان کو لینا تھا, نہ صرف انہوں نے بدلہ لے لیا بلکہ بہت سارا فائدہ بھی لے لیا. بدلہ انہوں نے ایسے لیا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو اکیلا چھوڑا تھا فوج سے لڑوا کے, اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو لڑوا کے اکیلا چھوڑ دیا. دوسرا, میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں ایک لمبی بیرل والی بندوق لے کے, اور نشانہ لگایا ہوا ہے جنرل باجوہ پہ اور جنرل فیض پہ. اب وہ بندوق کے لیے کندھا ڈھونڈتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا, آصف علی زرداری کا, اور 11 جماعتوں کے اتحاد کا. بھئی اپنی بندوق اپنے کندھے پہ رکھ کے آپ پاکستان آگے چلا لیں, جو فی الحال لگتا نہیں ہے. پارٹی نے اس میں گین کیا ہے. ہاں, یہ مجھے بریک پہ جانے واپس بلاول سب کے لیے شہزادہ بن گیا. دیکھیں آرمی چیف بلاول کو فون کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نواز شریف بلاول کے پیچھے, پیپلز پارٹی تو ویسے ہی بلاول کے پیچھے, مولانا فضل. بھائی عمران, آپ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں, جو نیا نیریٹو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بڑی اچھی پالیٹکس کر رہی ہے, وہ انگیج بھی کرتے ہیں, وہ لوگ یہاں پہ ان کے ملک میں رہ کے پی ایم ایل این کو وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو اس وقت جو تمام فیصلہ ساز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھرپور انگیج کر رہے ہیں. شاید ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی بھی ہو. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. خاص طور پہ جو آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سو بیسیکلی یہ بلاول کا بیان تھا, اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جوائنٹ میٹنگ کے بعد باہر آ کر بات کی, تو متضاد رائے ہے کہ کون کس حد تک جو سٹیکس ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے اور کتنی ایکسٹریم پوزیشن لینا چاہتا ہے. کلیئرلی پیپلز پارٹی ابھی نہیں چاہتی ہے, مولانا صاحب چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب تو خیر اس وقت چاہیں گے ہی, انہیں سوٹ کرتا ہے. سو کلاسر صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈ لیں گے, کیونکہ ابھی جی بی کے الیکشن پہ بڑا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پیپلز پارٹی ڈز ویل, پی ڈی ایم میں پھر ان کے کم سٹیکس رہ جائیں گے نا, ان کے تو نظام میں سٹیکس بڑھ جائیں گے اور زیادہ. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اس میں انٹرسٹنگ ہے جو ابھی آپ نے سنا. ان کا آپ جو مین گول ہے 19-20 وہی اسٹیبلشمنٹ ہے. نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب کے آج کل کے انٹرویو سن لیں یا ان کی تقریریں سن لیں, تو وہ بھی تو ہٹ انہیں پہ کر رہے ہیں نا. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں, انہوں نے صابر شاکر صاحب کے اور غلام حسین صاحب کے شو میں, آپ کے چینل کے شو میں انہوں نے کہا کہ ان کو جنرل باجوہ صاحب کو میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. فرینڈلی فائر سا کچھ تھا وہ اچھی خاصی فرینڈلی فائر. جب آپ کے ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے ہو تو فرینڈلی فائر سے زیادہ پاکستان جیسے ملکوں میں اس کی کینوٹیشن جو ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ وہ ہر جس میں اس میں جلسے میں جاتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. شاید میرا خیال آرمی سے اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی جب وہ یہ کہتے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا کہ فوج کے اندر وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف وہ آگے بغاوت کرانا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرا خیال پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر کونے سے وہ اس میں آئی ہوئی ہے, اس میں ٹارگٹ پہ آئی ہے. اور اس میں تھوڑا سا بلیم کیا بلکہ بہت سارا بلیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی لینا چاہیے کہ آپ نے اتنا اپنے آپ کو اسٹریچ کر لیا ہے, اتنا اندر آپ اپنے آپ کو پالیٹکس میں لے ہیں کہ چھوٹی موٹی ملاقاتیں آپ نے خود کرنی شروع کر دی ہیں. آپ نے میس پہ بلانا شروع کر دیا, کافی پی رہے ہیں, سنیکس پی رہے ہیں, ساری کھا رہے ہیں, آپ کی گپ شپ لگ رہی ہے, ایک دوسرے کو ٹانٹس کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ یا کاؤنٹر آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. سو جو کچھ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو بھی اپنا شیئر جو ہے آ کے ان کو لینا چاہیے. خفیہ ملاقاتیں جو ہیں آج کی نہیں ہیں, یہ ہمیشہ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اس میں اپنا ایک
कह सकते हैं प्रॉपर बड़ा रोल जो है अपने पास रखती है। सर उनसे बात करेंगे, करनी कोई तुहमत नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, जो स्टेक होल्डर से बातचीत होती। आप स्टेक होल्डर के तौर पर आएंगे तो फिर आपकी जो फेलियर्स होंगी, फिर रियासत के लोग जो चला रहे हैं, जो भी हुकूमत होगी, आपको फिर उसका बैगेज आपको कैरी करना पड़ेगा। इनके साथ बदकिस्मती ये है जिस वजह से ज्यादा टारगेट हो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने ज्यादा शोल्डर दिया है, ज्यादा ओनरशिप दी है। एक हम मानते हैं ठीक है जो सिटिंग हुकूमत होती है एस्टेब्लिशमेंट ने उसके साथ खड़े होना है, एक होती है कि आगे जाके उनके जो मसले हैं, मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वो कहते हैं डे टू डे बेसिस पे जो रूटीन के जो मामलात हैं आप उनको हल करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं को बैठ के आप उनको मैनेज करते हैं। आपने इनको मीडिया भी मैनेज करके देना है, मीडिया हाउसेस भी मैनेज करके देने हैं, आपने एंकर्स भी करके देने हैं, आपने सहाफ़ी भी इनको डिलीवर करने हैं, आपने यहाँ पॉलिटिशियंस भी इनको डिलीवर करने हैं, आपने सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, बिलिंग हो, वोटिंग हो, आपने सारा काम इनको करके देना। तो इमरान खान साहब ने क्या करना है, उन्होंने इंटरव्यूज देने या उन्होंने बैठ के अपनी पसंदीदा लिस्ट बनानी। सो एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि आपने इमरान खान साहब को ये कोई काम करने ही नहीं दिया। आपने कहा जी आप बैठे, आप यहाँ पे उस बनी गाला बैठे या वजीर हाउस बैठे, हम है ना, हम इनको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अब जब उनको ये एहसास हुआ पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को, कि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट हो रही है, जो भी हुकूमत चलाई जा रही है, तो ये इमरान खान साहब तो नहीं चला रहे, ये तो पीछे से कुछ और लोग बैठे चलाएं। लिहाजा उनके पास क्या ऑप्शन था, इमरान खान साहब को हिट करें जिनके हाथ में कुछ नहीं है, या वो इनके पीछे जो लोग बैठे हैं उन पे अटैक करें। और यही मेरा ख्याल बदकिस्मती हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की या हमारा इदारा जो है वो क्वेश्चन भी आया है, डिबेट भी हुई है और उस पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन एक और बात है इमरान, बिकॉज अभी आप सडनली देख रहे हैं कि जी बहुत सारे जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करना शुरू हो गई है। ये बात क्लास्टर साहब की किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, जो सियासी मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े सियासी चैलेंजेस हैं, उनको वजाते खुद खान साहब को नहीं करना पड़ा सॉल्व, वो उनको मदद हासिल हो गई। अभी देख लीजिए जब कोई धरना या कुछ और इशू होती है तो समहाउ चीजें मैनेज हो जाती हैं, ये इनको खुद नहीं करनी पड़ती बहुत सारी दफा। तो अभी जो जलसे हो रहे हैं, ये जो अब एकदम से नैरेटिव खान साहब एक नया फ्लोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो ये किस लिए हो रहा है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब नहीं था। पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत भी अपने 2 महीने पूरे नहीं कर सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो, गारंटी कर रहा हूं आपको मैं। कोई हुकूमत भी अपने 2, 4, 6 महीने जो है वो पूरे नहीं कर सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो तो। ये सबको एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं से मंजूरी देती है तो ये आते हैं, उसके बाद जब तक उनकी मंजूरी रहती है तब तक ये रहते हैं, और जब उनकी मंजूरी खत्म हो जाती है तो फिर ये अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, आप उनके साथ ठीक चलते रहें तो वो आपके साथ ठीक चलते रहेंगे, आप उनके साथ खराबी करेंगे वो आपके साथ खराबी करेंगे। खान उनके साथ ज्यादा बेहतर चल रहा है, वो खान के काम भी कर रहे हैं। यानी बजट पास करवाना हो तो उनसे करवा सकते हैं, सेनेट के अंदर प्रॉब्लम आए तो उनसे करवा सकते हैं, कोई धरना दे के पाकिस्तान को रोक रहा है तो खान साहब जाके कह सकते हैं। ये नवाज शरीफ साहब भी मदद लेते थे, क्यों नहीं लेते थे? उन्होंने क्या कहा नहीं था आर्मी को कि आप इमरान खान से और तारुल कादरी से मिले और मिलकर बात करें, इनको भेजें वापस। तो मुलाकात हुई थी, तब भी बात हुई थी, और उस बात का जो है वो नतीजा आपके सामने। तो मामला बड़ा क्लियर है, ये सारे फौज के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, फौज ही सबको आशीर्वाद देकर लेकर आती है। देखिए बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब को यह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान खपा दें, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दें आप, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी। क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद एक बहुत बड़ा एक हमदर्दी का वोट था, जरदारी साहब ने उसको कैश करना था, एस्टेब्लिशमेंट की मदद शामिल थी, और फिर जरदारी साहब जो हैं वो इक्तदार में आ गए। उसके बाद जब उनकी फौज के साथ बिगड़ी तो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूं, मेमोगेट स्कैंडल में चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को काबिल कबूल बनाया फौज की नजर में, और फौज की हर बात के ऊपर लब्बैक कहा, और उनके कहने के ऊपर वो सारा कुछ किया जो उनको सूट करता था उस वक्त आखिरी टाइम पे जरदारी साहब के। फिर मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए तो नवाज शरीफ साहब ने भी झगड़ा कर लिया फौज के साथ थोड़े अरसे के बाद, और जब उनका झगड़ा हुआ तो इमरान खान एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद थे। अब इमरान खान साहब आ गए। अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो कब तक फौज के साथ, इदारों के साथ ज्यादा बेहतर चलते हैं। मैंने इमरान खान साहब से, अब मैं आज पहली दफा ये बात बता रहा हूं, मैंने खान साहब से ये बात की थी एक दिन जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। मैंने उनसे कहा था मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपकी फौज से बहुत जल्दी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ में और जरदारी साहब में टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज्यादा है आपकी निस्बत, तो आप लूज कर जाएंगे टेम्परामेंट और आपकी लड़ाई हो जाएगी और फिर आपके लिए ज्यादा मसाइल होंगे। तो खान साहब ने कहा था कि मुझे जो उन्होंने कहा था एग्जैक्टली अभी तक वही हो रहा है। उन्होंने कहा था कि फौज कोई जानबूझकर और कोई खुशी के साथ ये इजाफी काम सारे नहीं करती। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर, ये ट्रस्ट का फुकदान है, एक दूसरे पे ना होना एक डेफिसिट है। और ये जब आप उनके साथ काम करेंगे
اور جب آپ کا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں پولیٹیکل قیادت کو فیوچر میں کرنی ہے. اچھا. اور اگر آپ ایک تصادم کی طرف جائیں گے, جاتے ہی آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا اور یہ لڑائی کبھی نہیں رکے گی. اس لڑائی کو رکنے کے لیے لگاتار ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا اور ایک اعتماد کی فضا بنانی پڑے گی جس میں پولیٹیکل لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کریں, ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ خان صاحب کا کہنا تھا اس وقت. میں بڑا حیران ہوا تھا کہ عمران خان جیسا آدمی ایسی بات, تو لیکن ابھی تک تو وہ اس کے اوپر پورا ہاں اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جو ان کی اپروچ ہے وہ بظاہر اسی کے اوپر کام کرے. مظہر صاحب لیکن ابھی دیکھیے نا جو اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن پی ایم ایل این نے لی ہے, ابھی ان کو خیر اپنے اندر بھی ایک بقا کی جنگ لڑنی ہے, وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے سب لوگ اس کے ساتھ. آف دا ریکارڈ سب یہ بات مانتے ہیں کہ جی اتنا شاید آگے نہیں جانا چاہیے تھا, ٹی وی پہ وہ کہیں یا نہ کہیں. لیکن یہ معاملہ کہیں جا کے رکے گا, کیونکہ اس طرح اسٹیٹمنٹ جواب اسٹیٹمنٹ چاہے وہ خان صاحب دیں, چاہے وہ نواز شریف دیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آئیں, یہ تو پانی گدلے سے گدلا ہی ہوگا نا. دیکھیے ابھی جو عمران بات کہہ رہے تھے اور رؤوف بات کہہ رہے تھے, اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز تو پھر ہم نے طے کر لی نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں بناتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں گراتی ہے. اگر یہ بات ہے اور اس بات پر اتفاق رائے ہے تو پھر کس پالیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں, کس پارلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, کس ڈیموکریسی کی ہم بات کہہ رہے ہیں. اور اگر ایسے ثبوت پیش کر دیے جائیں کہ جس کی بنا پہ یہ ثابت ہو کہ آپ ہی, اور میں زیادہ پیچھے بھی نہیں جاؤں گا, آپ پچھلے چند الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, اور یہ بات بھی عمران کی درست نہیں ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ جب ایکس کرکٹر تھے تو یہ باتیں کرتے تھے. جی نہیں, عمران خان نے کبھی بھی جب صرف ایکس کرکٹر تھے انہوں نے یہ باتیں کی. عمران خان نے ہمیشہ یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب وہ پالیٹکس میں ایکٹیو تھے. انہوں نے اگر پرویز مشرف کی حمایت کی تو 2002 تک کی, اس کے بعد وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے. لیکن مظہر صاحب وہ آفس ہولڈر نہیں تھے, ایک تھرائز آفس ہولڈر اور ایک ایم این اے میں فرق تو ہوگا نا بیان میں. نہیں, دیکھیں یہ غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ آپ فیوچر لیڈر ہیں, آپ فیوچر پرائم منسٹر ہیں. جب آپ یہ بات کریں 2013 میں عمران خان نے کیا کہا تھا, عمران خان نے نام لیے تھے نا, عمران خان نے چند آفیسرز کے نام لیے تھے یا نہیں لیے تھے کہ جی یہ آفیسر 2013 کے الیکشن کی ریگنگ میں انوالو تھے. انہوں نے کہا تھا نا یہ بات. ہمارے یہاں پولیٹیشنز تو ظاہر ہے ان کی جو کمپرومائزز ہیں, ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ انتہائی خراب ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح رؤوف بات کہہ رہے تھے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ جائیں نا, ابھی مصطفیٰ کمال نے آج ایک بڑا جلسہ کیا, جا کے پوچھیں نا پی ایس پی والوں کے ساتھ کہ کس نے پھر سے ان کی باتیں ہوتی تھیں, کیوں ہوتی تھیں. این سی ایم والوں کے پاس چلی جائیں آپ, پی ایم ایل کیوں سے بات کر لیں آپ آف دا ریکارڈ, چودھری پرویز الہی سے بات کر لیں کہ وہ کیوں ہے اب تک کولیشن میں. اگر ہمارا بیرومیٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیٹکس کو جانچنے والے, پالیٹکس کو آگے لے کے چلنے والے, پارلیمان کو بنانے والے اگر یہی لوگ ہیں تو ظاہر ہے پالیٹیشین پھر کیا کرے گا. پالیٹیشین آپ سے ہی کمپرومائز کرے گا, آپ سے ہی لڑائی لڑے گا. لیکن مظہر صاحب ایسے نہیں, ایسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات میں اگریمنٹ کرتی ہوں کہ بھئی سسٹم میں رہنا ہے, یہ اس کے رولز ہیں واٹ ایور, لیکن سر رولز ری ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں, کرنے ہوں گے اور کسی طریقے کار کے تحت کرنے ہوں گے نا. اب کلاس صاحب کوئی گیم پلان ہے کیا ان لوگوں کے پاس کہ بھئی اگر ہم نے توازن طاقت کا جی پی ڈی ایم تو irrelevant ہے. دیکھیے پی ڈی ایم irrelevant ہے. سر جنرلی کوئی گیم پلان ہے کہ کیسے ہم نے جو ہے اس رول کو بڑھانا ہے, گھٹانا ہے. ایک بالکل بیرومیٹر ایک ہے اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس میں رول ڈیفائن ہے. اگر آپ اسی رول کے تحت چلیں گے, ٹھیک ہے, تو چیزیں چلیں. مذہب آپ کہہ رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کی, ویسے مجھے کوئکلی میرا خیال ہے کوئکلی میں باقی سے ہی پوچھ لوں. جی کلاسز صاحب کیا طریقے کار ہے, کیا گیم پلان ہے, نہیں پسند رول, نہیں پسند مداخلت, تو اس سیاسی قوتوں کے پاس کیا طریقہ ہوگا ان کو دھکیلنے کا؟ یہی بات آپ کو یاد ہوگا جب ان کی جناب باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, سیکرٹ ملاقات جو ہوئی تھی مشہور زمانہ, تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں نا, خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, میں تو نہیں آتا آپ سے ملنے کے لیے. یہ ٹانٹ تھی بہت بڑی. سو ہمارا سیاستدان جو ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے, جو بھی میرے دوست عمران اور اس پہ مظہر
آپ مظہر بھائی بھی کہہ رہے تھے, ہمارے سیاستدان نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں جو پاور ہے نا یہ عوام کے ذریعے نہیں آنی. عوام آپ لے ہیں بے شک سڑکوں میں 10-12 ہزار لے ہیں, اصل جو پاور آپ کو دیں یہ خفیہ ملاقاتوں سے ملنی ہے, آپ کو وہاں سے آرمی سے ملے گی, اسٹیبلشمنٹ سے ملے گی, انٹیلیجنس ایجنسی دے دیں گی, اور سارے کا سارا ان کا انحصار جو ہے ان کی گڈ ول ان کا جیتنے پہ ہے سارا. پھر کردار کم کیسے ہوگا؟ کنکلوڈنگ نوٹ عمران صاحب آپ سے, مان لیا کہ آپ کو اس وقت طریقہ کار پسند نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے تحت معاملات نہیں چل رہے ہیں تو اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ واٹس دا گیم پلان؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی مربوط ٹھوس پلان ہے جی کہ اس کو لانگ ٹرم ہم نے سالو کرنا ہے مسئلے کو؟ دیکھیں میں اس طرح دیکھتا ہی نہیں اس ساری چیز کو, میں تو ایسے دیکھتا ہوں کہ آئین اور قانون کیا ہوتا ہے, پوری دنیا میں طاقت ہوتی ہے, اسی کا قانون ہوتا ہے, اسی کا آئین ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, کیا پینٹاگون کا کوئی اثر نہیں ہے امریکہ میں؟ کیا پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں کرتے ہیں. یہ لڑائی ہم نے یہاں پہ تب چھیڑ دی ہوتی ہے جب ہماری پسندیدہ پارٹی اپوزیشن میں ہو. یہ ہم نے لڑائی تب چھیڑنی ہوتی ہے جب ہماری اپنی پارٹی اپوزیشن میں ہو. تو ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, بڑی زیادتی ہے. ہماری پسندیدہ پارٹی حکومت میں ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہوتی ہے جب تک ان کے حالات ٹھیک ہوں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ رول رہے گا, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے. صحیح. اور اس کو لڑائی کے ساتھ آپ ختم نہیں کر سکتے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ بہتر گورننس کے ساتھ, کیا آپ کو کبھی فوجیوں نے منع کیا ہے کہ آپ تعلیم نہ دیں؟ کبھی انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو صحت کی فیسلٹی نہ دیں؟ کبھی انہوں نے منع کیا کہ آپ لا اینڈ آرڈر نہ لے کر آئیں؟ کبھی انہوں نے منع کیا کہ آپ کرپشن نہ کریں؟ ٹھیک ہے, گورننس آپ کے نزدیک رول آف لا ہے, مدد صاحب کے نزدیک کلاس صاحب سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے, جو سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمام معاملات بند کمروں میں طے کرنے ہیں, کوئی گیم پلان بظاہر نظر نہیں آتا. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے. بریک پر جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو خواتین کا بڑھتا ہوا کردار ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی. پاکستان میں ابھی بھی اتنے چیلنجز ہیں عورتوں کو جب وہ سیاست کرنے کے لیے آتی ہیں. پروگرام کے آخر میں سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ 2 ماہ میں 2 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ خواتین جو دنیا بھر میں لیڈرشپ رول میں مزید زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں, پختہ مطلب ایک سالڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. جسنڈا آرڈن جب جانتے ہیں ان کو, ریسنٹلی جسنڈا نے دوبارہ نیوزی لینڈ کا الیکشن جیتا اور جو پوری دنیا میں ایک ہیرو بن کے ابری, جیسے انہوں نے کووڈ اور دہشت گردی سے مقابلہ کیا اور وہ ایک مثال بن گئی. Keep working. Now more than ever is the time to keep going, to keep working, to grab hold of the opportunities that lay in front of us. So let's step forward together. Ka hoake tono tato. Let's keep moving. صرف 8 خواتین کو وزارتیں دیں اور اپنی 20 رکنی کابینہ میں 2 خواتین جو تھی اپوزیشن میں تھی ان کو بھی وزارتیں دی ہیں, تو اس طرح وہ خواتین کو لیڈرشپ رول میں لا رہی ہیں. دوسرا کملا ہیرس جو کل جیتی ہیں, وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, انہوں نے جیتنے کے بعد کیا بات کی امریکہ کی جو اگلی وائس پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہیں, ذرا سنیے. What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. یعنی خواتین جب لیڈرشپ پوزیشن میں آتی ہیں تو اور خواتین کے لیے جگہ ہموار کرتی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.